کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، اسلام کے 5 گناہ ہیں کہ کلمہ شہادت، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اعلان کرنا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، شہادت دینا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا اور اپنی مالوں کی زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اسلام کے 5 عظیم رکن ہیں جن کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جن کا ترک کرنے والا وہ فاسق و فاجر اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کرنے والا جو ہے، چھوڑنے والا، ترک کرنے والا، انکار کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والا وہ صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس میں کلمہ شہادت کے بعد نماز جو ہے یہ پہلا رکن اعظم ہے، اور یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ بندگی ہے، وہ اطاعت ہے، یہ وہ فرما برداری ہے جو کسی حال میں بھی ایک مسلمان کے اوپر معاف نہیں۔ بندہ مومن کو کسی حال میں بھی اس کی معافی نہیں کہ وہ نماز ترک کرے، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، بیمار ہو یا تندرست، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ اور یہ نماز ایمان کی دلیل ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے اسے سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے۔ تو جب ایک بندہ مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہے، دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نماز دلیل ہے، نماز ایمان کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن، یہ وہ مسلمان ہے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے
کہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور میں مسلمان ہوں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ بارگاہ رب ذوالجلال والاکرام میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی دعویٰ کرنے والا مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے اوپر اپنے عمل کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ میں ایک اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں، اطاعت شار بندہ ہوں، کہ جو میری زبان دعویٰ کر رہی ہے اور میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، زبان اقرار کر رہی ہے، اب میں عمل کے ساتھ اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ میں ایک بندہ مومن ہوں، اللہ کا فرما بردار بندہ۔ تو حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جس میں نماز نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو دیندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور پھر نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر اسلام اور کفر کے درمیان کوئی فرق ہے تو فرمایا وہ صرف نماز کا فرق ہے۔ جان لیجئے کہ جو زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہے لیکن عمل کے ساتھ انکار کرتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا، نماز ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، فرمایا وہ زبان کے ساتھ اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور عمل کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے، تو فرمایا فرما بردار وہ ہوتے ہیں جو دنیا کا کاروبار چھوڑ کر، دنیا کے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، خرید و فروخت کو چھوڑ کر، دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر، محنت اور مزدوری کو چھوڑ کر، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ مسلمان، وہ فرما بردار ہیں، وہ زبان کے ساتھ اقرار کر رہے ہیں، دل کے ساتھ تصدیق کر رہے ہیں، اور عمل کے ساتھ وہ دکھا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، کہ جو اسلام کا دعویٰ کرے، مسلمان ہونے کا انکار کرے، مسلمان ہونے کا اقرار کرے، اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، تو اس کے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی دلیل تو نماز ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ ایک مسلمان اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ساری زندگی گزارتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اس مولا کے، اس رب ذوالجلال والاکرام کے اپنے بندوں کے ساتھ وعدے ہیں، اے میرے بندو، جو زندگی میری فرما برداری کے مطابق، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے آئے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں اسے جنت عطا کروں گا، اپنی نعمتیں عطا کروں گا، اپنی خوشنودی اور رضا عطا کروں گا۔ وہ جنت کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس کا جا بجا ذکر فرمایا ہے، جنت کا ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان کے خیال میں نہیں اور انسان کے دل میں نہیں وہ چیز آ سکتی، انسان کے عقل اور شعور میں نہیں وہ آ سکتی کہ اللہ پاک نے جنت کے اندر ایک بندہ مومن کے لیے کتنی زیادہ نعمتیں رکھی ہیں اور ایک بندہ مومن کو کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا جب بندہ اپنے رب کو راضی کر کے جاتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے پھر وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے اور میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، الصلاۃ مفتاح الجنہ، فرمایا اے صحابہ اس جنت کی کنجی جو ہے، چابی جو ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا اس جنت کی چابی نماز ہے۔ صاحب علم تشریف فرما ہے، صاحب عقل، صاحب شعور تشریف فرما ہے۔ اگر کسی کے پاس تالے کی چابی نہ ہو تو تالا کیسے کھلے گا؟ بغیر چابی کے تالا نہیں کھلتا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کی مثال عطا فرمائی، فرمایا اے میرے صحابہ، جنت کی کنجی، وہ جنت طلب کرنے کے لیے تم جس کے لیے اصرار کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا وعدہ رب ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کے ساتھ فرمایا ہے، تو فرمایا اس کی کنجی جو ہے، اس کی چابی جو ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اگر کوئی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، جس نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کر دیا، جانے اس نے اپنے مولا کو خوش کر دیا، اس نے اپنے رب کو خوش کر دیا، اس لیے کہ آپ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہی اللہ کی فرما برداری ہے، آپ کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، تو آؤ رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو تو ایک بندہ مومن دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا اے میرے صحابہ، مومنوں کی معراج نماز ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، مومنوں کی معراج نماز میں ہے، اس لیے کہ یہ نماز جو ہے یہ تحفہ معراج ہے۔ باقی سارے احکام، بیت اللہ شریف کا حج، ماہ رمضان مبارک کے روزے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ، دیگر قربانی، نیک اعمال کا حکم اللہ پاک نے زمین پر اتارا۔ حضرت جبریل امین پیغام لے کر محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو زمین پر نہیں، عرش معلیٰ پر۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی خلوتوں میں بلا کر
فرمایا اے محبوب ایک ایسا تحفہ عطا کر رہا ہوں، ایسی فرما برداری عطا کر رہا ہوں، اگر بندہ مومن وہ ادا کرے گا اے محبوب تیری معراج تو لامقامی ہوئی، لیکن آپ کے غلام زمین پر سجدہ ریز ہوں گے تو معراج کا شرف انہیں بھی عطا کر۔ فرمایا اے میرے صحابہ یہ شب معراج کا تحفہ ہے، میری معراج تو لامقامی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں ہوئی، لیکن میں تمہیں یہ نماز کا تحفہ عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا تم زمین کے اوپر سجدہ ریزی کرو گے تو رب ذوالجلال والاکرام تمہیں معراج عطا فرما دے گا، معراج کی نعمت عطا فرما دے گا۔ تو حاضرین محترم، نماز وہ عمل ہے جو اسلام کا کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا رکن اور رکن اعظم ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو ترک کرنے والا فاسق و فاجر ہے۔ نماز کو ترک کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہ نماز ترک کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کفر اور اسلام کے درمیان کوئی فرق ہے تو فرمایا وہ صرف نماز کا فرق ہے۔ فرمایا اگر تمہارے ایمان کی کوئی دلیل ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو فرمایا اس مسلمان ہونے کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا نماز اس کی دلیل ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب قربانی کا حکم ارشاد فرمایا تو پہلے نماز کا حکم دیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب عطائے مصطفیٰ کی بات ہوئی، اے محبوب ہم تمہیں آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ فرمایا محبوب ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر رہے ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کر رہے ہیں۔ دنیا کا بھی مالک بنا دیا ہے اور محبوب جنت کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ جب خیر کثیر عطا فرمایا تو پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب پس نماز پڑھیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کیجیے، پہلے نماز بعد میں قربانی۔ اور اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنا بندہ ہونے کا اعلان کیا اور اپنی فرما برداری کا اعلان کیا اور اپنی زندگی اور موت کا مقصد بیان فرمایا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے میرے پروردگار، اے میرے رب ذوالجلال والاکرام، میری نماز سب سے پہلے ذکر نماز کا ہے، بعد میں قربانی کا ذکر آیا۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا اس زندگی کا مقصد بھی اسی کے لیے، مولا اس دنیا سے جانے کا مقصد بھی اسی کی ملاقات کے لیے۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا مسلمان۔ عالم رواح میں جب الستُ بربکم کہا گیا نا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارواح مبارکہ نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو حاضرین محترم، قربانی بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اظہار ہے، اس کے اوپر بہت بڑا اجر ہے، لیکن نماز کا حکم اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قربانی استطاعت کے مطابق دی جاتی ہے، لیکن نماز بندہ مومن کے لیے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کسی حال، جب تک اس کا یہ ذہن توازن ٹھیک ہے نا، ہوش واش نہیں ہے، اس وقت تک کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت،
غریب ہو یا امیر، شاہ ہو یا گدا، مسافر ہو یا مقیم، تندرست ہو یا بیمار، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری اس پر فرض ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔